پاس جانے کے بجائے دوسروں سے گلے شکوے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہی معاملات ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہے ہیں. تو فرمائیں کہ نجوہ یعنی خفیہ سرگوشیوں کے ذریعے ان کا مقصد جماعت میں بے چینی اور انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے. اب وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے تیسرے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ نے آیت نازل فرما دی جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، 4 ہوتے ہو 5واں میں ہوتا ہوں، تم 5 ہوتے ہو تو 6واں میں ہوتا ہوں. تو اللہ سے بچ کے وہ لوگ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے. تو منافقین کا یہاں پہ ان کی باتوں کو بتایا گیا ہے، ان کی رازوں سے پردہ فاش کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ پروپیگنڈا بناتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. رکن نمبر 3 پہ فرمائے کہ منافقانہ اور مومنانہ طرز عمل ہوتا کیا ہے. فرمائے اس رکوع میں منافقین دین کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو وہ لوگ وہاں چلیں. جس طریقے سے ہم پہلے بھی سن کر آ چکے ہیں منافقوں کی روش کیا ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک. کفر اور شرک ایمان کے درمیان ہے. ایمان تو پورا دل میں اترتا نہیں ہے، نہ کفر کے اوپر جاتے پورے، تو بیچ کا رستہ کیا نفاق کا آ جاتا ہے. جس طریقے سے بتائیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمائے کہ ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے ان کی مال جان اور اولاد کی حفاظت ہو جائے، بس باقی سب جائیں بھاڑ میں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمائے کہ شیطان کی یہ جماعت ذلیل ہو کر رہے گی کیونکہ اللہ نے طے فرما دیا کہ آخر کار غلبہ مومنین کا ہوگا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ کے رکھی ہوئی یہ چیزیں پہلے ہی کہ غالب میں اور میرا رسول ہی آنے والے ہیں، چاہے بھلے سے منافقین کافرین کچھ بھی کر لیں. سورۃ الحشر یہاں سے شروع ہوتی ہے. رکو نمبر 1 ہے کہ یہود کی ذلت اور مہاجرین و انصار کی تحسین. فرمائیں کہ یہودی قبیلہ بنو نذیر نے غزوہ احد کے موقع پر میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی. فرمائیں ان جرائم کے ساتھ دینے کے لیے جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ کیا تو انہوں نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیا. اب یہاں سے بھی بہت زیادہ صحابہ کرام کو مال ملا تھا، لیکن اب وہ مال غنیمت میں شمار نہیں ہوا، وہ فے کہ اس میں شمار ہو گیا. فرمائیں کہ مال فے مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ کل کا کل مستحقین میں خرچ کیا جائے گا. دولت کی گردش صرف عمراء کے درمیان نہ ہو بلکہ اسے محرومین تک بھی پہنچایا جائے کہ یہ جو مال آیا مال فے ہے اب یہ مکمل طور پر جو مستحق لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا تاکہ سب لوگ برابر رہیں، کیونکہ اسلام تو عدل چاہتا ہے نا اور انصاف چاہتا ہے. رکن نمبر 2 پہ فرمائیں کہ منافقین کا شیطانی طرز عمل کیا ہے. فرمائیں کہ غزوہ بنو نذیر سے قبل منافقین نے بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ جنگ ہو یا جلا وطنی ہم ہر صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے. اب یہاں پہ بھی منافقین کی یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے. ان کو کیا بول لیں کہ کچھ بھی ہو جائے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کو بول لیں چلو. فرمائے کہ مسلمانوں کو تسلی دی کہ جھوٹے اور بزدل منافقین کسی بھی صورت میں یہود کا ساتھ نہ دیں. وہ یہود کے ساتھ شیطان ملک کردار ادا کر رہے ہیں اور شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا رہتا ہے. رکن نمبر 3 پہ فرمائے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. فرمائے اس رکوع میں انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور کل آخرت کی تیاری کرے، جو اس کا موضوع ہے قرآن کا، کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کر لے اور آخرت کی تیاری کرے. ایمان لے کر آنا اللہ اور آخرت پر، اس کے رسول پہ پھر آٹومیٹک ایمان ہو جائے گا ہمارا. فرمائیں کہ اس روح کی غذا اور تسکین اللہ کا ذکر ہے. مومن کا تو غذا ہی اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ مومنین کو تو صرف اور صرف کس سے سکون و قلب حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ذکر سے. صحیح بخاری میں بھی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زندہ دل کی مثال دی گئی، فرمایا کہ زندہ دل کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا، اور مردے دل کی مثال ایسی ہے کہ مردہ شخص کی گویا کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہی نہیں کرتا. فرمایا مزید ارشاد ہوا اس رکوع میں کہ اگر قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر، فرمائے کہ اگر کسی ہم پہاڑ پر اس کو نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس کے ڈر اور خوف سے، اس کی خشیت سے، اس کے بھاری پن سے. لیکن کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی. فرمایا اللہ کے روح سے پھٹ کر ذرات کی صورت میں بکھر جاتا. اور فرمایا کہ یہی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کی بیان کی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا. یہ اللہ رب العزت کی بات تھی، اور آپ کا جو کلام ہے اللہ رب العزت کا وہ بھی اتنا نورانی تھا کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتا اللہ تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا.
فرمایا کہ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی کئی شانیں بیان کی. اب یہاں پہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات بیان ہوئے سورۃ الحشر کے آخر میں. سورۃ الممتحنہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رکوع نمبر 1 پہ فرمایا کہ اہل باطل سے ہمدردی راہ حق سے دور کر دے گی انسان کو. اہل باطل سے کبھی بھی دوستی نہیں لگانی کسی بھی صورت میں. اگر لگا لی تو گویا کہ اپنے حق سے اس جو حق جو مل گئے ہدایت جو آ گئی اس سے بندہ دور ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک قصہ بیان ہوا ہے یہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن تیار کرا تھا کہ یہودیوں اور مشرکین مکہ کو پتہ نہیں چلے. تو انہوں نے سوچا کہ ان کی اصل میں اہل و عیال جو تھے وہ مکہ کے اندر تھے. ان کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں مشرکین ان کو ختم نہ کر دیں. تو انہوں نے کیا کرا کہ ایک خط لکھ کر جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن تیار کرا تھا وہاں پہنچا دیا کہ مشرکین تیاری کر لیں کہ ان کے اوپر ایک احسان ہو جائے گا میرا اور اس احسان کی وجہ سے میرے اہل و عیال کے وہ لوگ حفاظت کریں گے. یہ بات پتہ چل گئی. طویل واقعہ یہ ہوا تو یہ پتہ چل گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کری. حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے کیوں غزوہ بدر کے ساتھ ہوئی تھی اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان تھا کہ بدر والوں تم جو چاہے کرتے پھرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کرنی تھی کہ اگر اہل باطل کے ساتھ ایسے معاملات آ جائیں تو اس کا مطلب کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے کہ جس جو ہدایت اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہے کہیں تم اس سے ہٹ نہ جاؤ اس سے متنفر نہ ہو جائے. تو اس سے پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے تلقین کری بتایا مومنین کو مسلمانوں کو ایسا نہ کرنا. رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ خواتین کی بیعت کہ رکوع میں اجازت دی گئی کہ ایسے کافر جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش یا مہم میں شریک نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور برابری کی بنیاد پر تعلق رکھے جا سکتے ہیں. ہاں جو لوگ مسلمانوں کے خلاف آئے ہیں لڑے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی معاملہ ہو جس طریقے سے کرنا ہوگا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مومن خواتین سے اس عہد پر بیعت لیں کہ وہ شرک کو چوری زنا اپنی اولادوں کو قتل اور بدکاری کی تہمت لگانے کا جرم نہیں کریں گی. معروف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین دونوں سے بیعت لی تاکہ امت کے لیے جماعت سازی کے حوالے سے ایک مسنون اساس فراہم کی جا سکے. امت بنانی تھی نا اصل میں ایک مضبوط امت ایک بیس بنانی تھی تو بیعت لینی ضروری تھی. سورۃ الصف یہاں سے شروع ہوئی. رکوع نمبر 1 کے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے سب کچھ لگا دو. دین کے لیے بندے کی اپنی جان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. فرمائیں کہ اس رکوع میں اہل ایمان کا جھنجھوڑا گیا کہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ مطلب کہ بھائی وہی باتیں کہو جو کر سکتے ہو بس اتنی لمبی لمبی نہیں ہاکا کرو یہودیوں کی طرح اسرائیلیوں کی طرح کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت سے وعدے کر لیے لیکن اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کری. اللہ نے کہا ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑ لی تعویلیں پیش کر دی لا کے گڑے کھودنے شروع کر دیے جو ہم سن کر آ چکے ہیں. اللہ رب العزت کے پھر عذاب سے دو چار ہو گئے. تو آج یہی ساری چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں. ہم بھی بالکل اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے یہودیوں نے کرا اسرائیلیوں نے کرا. اور تمام کی تمام جو صفات تھیں گندی صفاتیں ہم سب کے اندر آتی ہیں. فرمائیں کہ یہ روش اللہ کو بیزار کرنے والی ہے. تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں کافروں سے جدا کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کٹھن جد و جہد کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مشکلات آئیں. مکہ کے 13 سال لے لیں 10 سال مدینہ کے لے لیں پھر اس کے درمیان جو آپ علیہ السلام نے تبلیغ کری اس کی اتنی اندر آپ نے جد و جہد کری حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا خون بھی بہہ گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف یفلح القوم کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جس نے اپنے نبی کے سر کو ہی پھاڑ دیا سر کو ہی پھوڑ دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی لگ گیا اس دین کے اندر. میرا اور آپ کا کیا لگ چکا ہے ہمیں سوچنا چاہیے. فرمائے کہ مسلمانوں سے تو اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ لگا دیں یہاں تک کہ جان قربان کرنے کے لیے بے چین رہیں ہمیشہ جس طریقے سے صحابہ کرام رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے جہاد کا ہر صحابی ہوتا کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری جان سب سے پہلے لگے اور میرا مال سب سے پہلے لگے اللہ کے دین کے اوپر. میری اولاد بھی لگ جائے میرے بیوی بچے بھی قربان ہو جائیں بس مجھے اللہ اور اس کے رسول میں خوشنودی حاصل ہو جائے اس کی اطاعت حاصل ہو جائے اس کی رضا حاصل ہو جائے. فرمایا غلبہ دین کی جد و جہد کی ذمہ داری مسلمانوں سے قبل نبی بنی اسرائیل پر عائد کی گئی
لیکن جس طریقے سے ہم سنتے ہوئے ہیں بنی اسرائیل نے کس طریقے سے اپنے عہد کو پورا نہیں کرا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو معزول کر کر یہ خلافت کا منصب اور نبوت کا منصب کس میں رکھ دیا؟ مسلمانوں پر رکھ دیا۔ اب چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، یہ بات بھی ہم کر کے آ چکے، اب نبوت آنے والی نہیں ہے، تو اب عذاب کے مستحق بھی پھر ہم لوگ ہی ہوں گے۔ اب یاد رکھیے گا اس بات کو، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو کسی کو دیکھتا نہیں ہے، ہر کسی کو لپیٹے میں لے لے گا۔ ہاں کل قیامت کے دن بدلہ ان کے اعمالوں کے مطابق دیا جائے گا۔ فرمایا انہوں نے اس جدوجہد سے اراض کیا، پھر اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ رکن نمبر 2 پہ فرمایا کہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا رستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب سے بچ جائے۔ اس رکو میں رہنمائی دی گئی کہ آخرت میں دردناک عذاب سے بچنے اور اس کے اللہ اور اس کے رسول پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرتے رہو، اپنی جان کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی۔ سورۃ الجمعہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا جو موضوع ہے کہ حکمت و احکامات جمعہ، کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ رکو نمبر 1 پہ تربیت کا نبوی طریقہ بذریعہ قرآن، کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کری۔ حکمت سکھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے۔ فرمائیں کہ اس رکوع میں اساسی طریق کار بیان ہوئی کہ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حزب اللہ تیار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض 21 برس کے عرصے میں دین حق کو غالب کر دیا۔ 21 اور 23 برس کے عرصے، بس اتنے کم عرصے کے اندر۔ ایک طرف نوح علیہ السلام تھے، کتنے سال نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کری تھی؟ 950 سال۔ کہاں نوح علیہ السلام کی قوم اور وہ، اور کہاں صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 950 سال اور 21 سال اہمیت رکھتے ہیں۔ اتنے کم عرصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس طریقے سے کی آپ نے۔ جب ان میں اللہ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوئی تو انہیں اللہ کے احکامات سکھائے، احکامات کی حکمت سکھا کر انہیں دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار کر دیا۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جب بھی ہم آثار پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے اور صحابیات کے قصے جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے جو احوال پڑھتے ہیں زندگی کے، کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جوش و خروش بھرا ہوا تھا ان کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں حکم آتا تھا میدان میں پہنچے لوگ، جہاں قرآن کا حکم آیا اپنے سروں کو جھکا لیا۔ یہ بھی چوک چرانی کری، ایسا کیوں کرنا ہے، یہ کیوں ہے، یہ سب کیوں نہیں۔ فرمایا کہ اس کے احکامات کی تبلیغ و نفاذ کے لیے جدوجہد کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، اب یہاں پہ یہودیوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ فرمایا کہ یہود نے دنیا داری کو ترجیح دی اور تورات کے حوالے سے ذمہ داریوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان کی مثال اس طریقے سے ہے کہ گدھے کی جیسی مثال ہے، کہ گدھے کے اوپر انسان کتابیں لاد دیتا ہے کہ اب گدھا محدث بن جائے گا، فقیہ بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، نہیں۔ ہر صحیح بخاری بھی لاد دی، مسلم بھی لاد دی، تفسیر ابن کثیر بھی اس کے اوپر رکھ دی، وہ تو کچھ نہیں بن سکتا۔ فرمایا ان یہودیوں کی مثال اسی طریقے سے ہے، گدھوں کی طرح۔ پھر اللہ نے کئی جگہوں پر یہ بھی فرمایا کہ بل ہم اول، یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں، ان جانوروں سے بھی یہ لوگ۔ فرمایا کہ بدقسمتی سے آج یہی جرم ہم مسلمانوں کا قرآن کے حوالے سے ہے، کس طریقے سے ہم نے قرآن کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ اور کل یہ چیز بات کو یاد رکھیں، ہم یہ سنتے نہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل گواہی دیں گے ہم سب کی اس پر، کہ کس طریقے سے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا، اس پر عمل نہیں کرا تھا، تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت۔ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے یہ، مختصراً یا بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ اس رکوع میں بیان ہو کہ جمعے کے دن جب اجتماع جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہر قسم کا کاروبار ترک کر دینا چاہیے، ہر قسم کا۔ فرمایا خطبہ جمعہ سننے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوں، اور بعض علماء کا یہاں فتویٰ یہ بھی ہے کہ جمعے کے روز پہلی اذان سے لے کر نماز جمعے اختتام تک کاروبار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اسے دیکھ لیں کس طریقے سے ہمارے معاملات ہوتے، حالات ہوتے۔ بھائی میں کیوں دوسروں کو تنقید کروں، کیوں دوسروں کو بولوں، میں اپنے گربان میں جھانک لوں نا، کہ میں جمعے کے دن آتا کب ہوں۔ ایک بس آپ سے بات پوچھوں گا، امام کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے جو شخص پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے اس کو ثواب کتنا ثواب ملتا ہے؟ حدیث کے اندر مینشن، اونٹ کے نہیں انڈے کے جتنا ملتا ہے، انڈے کے آخر میں، ہاں بالکل صحیح، اونٹ کے اجر جتنا ثواب ملتا ہے۔
کیونکہ گویا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اونٹ اس نے قربان کیا، کتنا بڑا ثواب ہو۔ پھر اسی طریقے سے تدریج اسٹیپ ایسا ثواب میں کمی آتی رہتی ہے۔ فرشتے گیٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں بن فلاں آیا، اس کا نام لکھو رجسٹر کے اندر، فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں۔ جب تک امام ممبر پر چڑھتا نہیں ہے فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے ممبر پر امام چڑھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرشتے رجسٹر بند کر اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ تو بھائی ان کے لیے خوش نصیبی ہے، فری کی یہ چیزیں ملنی ہیں انسان کو۔ ہمیں سب چیزیں پتہ بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا یہ حال ہوا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، حال ہمارا یہ ہوا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ عربی شروع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آتا ہے۔ تو بھائی ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں، بالکل صحیح بات میں کر رہا ہوں، اس بندے کے پھر جمعے کی نماز بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جس نے خطبہ جمعہ نہیں سنا، خطبہ جمعہ عربی جمعہ نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ سننے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیان ہے، اب اس نے وہ نہیں سنا، بس ہاتھ صاف کر لے، ہاتھ دھو بیٹھ لے، اس کی کوئی جمعے کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ میں صحیح بالکل بات کر رہا ہوں اپنے اوپر وہ رکھ کے، کئی لوگ یہ نہ بولتے اپنے طرف سے کر رہا ہوں، علماء کا اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ اس کی جمعے کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ہاں کوئی شرعی عذر آ جائے انسان کے اوپر، بہت مشکل ہو جائے تو یہ بات بن سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرنا، جان بوجھ کر لیٹ آنا، تو کوئی اس کی جمعے کی نماز نہیں ہے، پھر وہ ظہر ہی پڑھے بس اس پہ اکتفا کرے، جمعے کا ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ فرمائیں کہ سورۃ المنافقون یہاں سے شروع ہوتی ہے، رکو نمبر 1 کے مرض نفاق کے مدارج اور ہلاکت خیزیاں۔ اب اس کے مدارج بیان کیے گئے کس طریقے سے نفاق کا مرض آتا ہے۔ فرمائیں کہ اس رکوع میں مرض نفاق کے 4 اسٹیپ بیان کیے گئے۔ دینی تقاضوں کی ادائیگی سے گریز کے لیے جھوٹے بہانے کرنا، نہیں یار آج طبیعت خراب ہے نہیں کر سکتا، یہ اس میں تو اللہ رب العزت نے نرمی رکھی ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں۔ بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، اب بہانے تو بنانا ہے لیکن کیا یار اللہ کی قسم ایسی بات ہو گئی واللہ۔ سب سے بڑی بات کیا، اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس پہ سستی دکھانی ہے، دوسرے کیا پھر اس پہ قسمیں بھی کھانی ہیں، یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز کیا، دوسروں کو مال و جان کی قربانی دینے سے روکنا، خود تو گھر کے اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دوسروں کو بھی روکنا، یار وہاں نہیں جانا، وہاں پہ صحیح لوگ نہیں ہیں، وہ صحیح نہیں کرتے، ان کی تو بھائی مساجد ہی ایسی ہیں، ہے یہ لوگ ایسی۔ تیسری بات، چوتھی بات کیا، دین کے لیے قربانیاں دینے والوں سے دشمنی کرنا۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اب ان سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، کناعت رکھنا، 4 مدارج ہوگا۔ فرمائے جس شخص کے اندر بھی یہ 4 چیزیں ہوں گی، اور احادیث کے اندر بھی اور مختلف چیزیں آتی ہیں، فرمائے کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی شروعات کرتا ہے کیا بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شروعات ہی اس کی جھوٹ سے ہوتی ہے۔ جب بھی بات کرتا ہے کیا وہ کرتا ہے، گالا گلوچ کرتا ہے، جب بھی بات کرے گا، اور بھائی کیا حال ہے تمہاری، بول نہیں سکتا ریکارڈنگ ہوئی، جب بھی بات کرے گا گالا گلوچ کے ساتھ، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، اور نمازوں کے اندر سستی بھی کرتا ہے، یہ بھی نفاق کی نشانی۔ اللہ ہم سب کو نمازوں میں باجماعت توفیق ادا کرنے کی عطا فرمائے۔ فرمایا دشمنی کی شدت یہ ہے کہ ایک موقع پر منافقین نے کہا کہ ہم عزت والے مدینہ سے معاذ اللہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ یہاں سے کس سے مراد ہے، بڑی آسان سی بات ہوئی، کس سے مراد ہے یہاں پہ، عزت والے مدینہ میں لوگ رہ رہے تھے، کون تھے وہ لوگ، نہیں عزت والے، عزت والے، عزت والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت والے لوگوں کو، ان کا یہ کہنا تھا نا کہ جو اب بن کے آگے بیٹھ گئے، کون تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک نکال باہر کریں گے تو ذلیل لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، کس طریقے سے بات کری۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا نا، کھڑا ہو گیا مدینہ کے گیٹ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرا باپ داخل ہوگا میں اس کی سب سے پہلے گردن اڑاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کرا، یہ باپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، باپ منافق تھا، بیٹا صحابی تھا، کتنی بڑی اجر کی بات ہے۔ باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے باپ سے نا، لیکن جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پہ باپ کیا ماں کیا کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، اور میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، اللہ کے نبی اسلام نے روک دیا، حتیٰ کہ آپ اسلام نے جنازہ بھی پڑھایا، استغفار بھی کر دی۔ اللہ نے فرمایا آپ 70 مرتبہ استغفار کریں، 100 مرتبہ استغفار کریں، آپ اپنی قمیض بھی بنا دیں، اللہ رب العزت ان کو معاف کرنے والے نہیں آپ۔ تو منافق کی یہ سزا ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر استغفار بھی کر دیں
آپ علیہ السلام اگر کسی لیے ایک دعا بھی کر دیتے تھے اللہ رب العزت اس کو بخش دیتے، لیکن نفاق اور منافق کی اللہ رب العزت نے اتنی کڑی سخت سزا رکھی کہ آنے والوں کے لیے مثال بن جائے۔ فرمائے کہ جواب دیا گیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت چاہتے ہو عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، مومنین کی ہے، لیکن یہ جو منافق ہیں بدبخت ہیں، یہ تو سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو عزت ہے کس چیز کی۔ آج ہم بھی اب اپنے آپ کو دیکھ لیں، عزت ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ نے تو قرآن میں اعلان کر دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے اگر چاہتے ہو لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے تابع بن جاؤ۔ رکن نمبر 2 پہ فرمایا کہ منافقت کا سبب حفاظتی تدابیر اور اس کا علاج کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قرآن نے اس کا سبب پہ بیان کیا، اس سے بچنے کا طریقہ بھی اور اس سے علاج کا طریقہ بھی کیا ہے۔ فرمائیں کہ منافقت کا سبب ہے مال اولاد کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ کے احکامات سے غافل کر دیتی ہے۔ حفاظتی تدابیر یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یاد رکھے اور اپنا جائزہ لیتے رہے، اپنا محاسبہ کرتے رہے۔ جو یہ رمضان آئے نا اسی لیے آئے، سب سے پہلے میں نے ایک حدیث بیان کری تھی۔ کیا حدیث تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں من قام رمضان، ایسا لگتا ہے صرف یہی بھائی سننے آتے ہیں اور تو کوئی آتا نہیں۔ تو بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا میرے ساتھ آپ ملا کریں، یہ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ میں کوئی درس نہیں دے رہا ہوں، یہ میں خود بھی سیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں۔ تو جب تک آپ میرے ساتھ ملیں گے نہیں، مجھ سے اٹیچ نہیں ہوں گے، میرے ساتھ رکھیں گے نہیں، بات چیت نہیں کریں گے، تو کس طریقے سے بات کریں گے؟ تو فرمائیں کہ احتساب ہی ہے رمضان کے اندر۔ فرمائیں کہ اس شخص نے رمضان کا قیام کیا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان کی نیت اس کے دل میں ہو کہ ایمان کے ساتھ ہو اور احتساب کے ثواب کی نیت سے بھی، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اب گویا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی۔ اس چیز کو یاد رکھیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنا احتساب کرے گا تبھی وہ اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے کہ اللہ کی اطاعت میں کمی تو نہیں آ رہی، اس مرض کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ اس طریقے سے سورہ منافقون میں آخری رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال و دولت تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ انسان اس معاملے میں تاخیر کرے اور جب موت کا فرشتہ آ جائے تو التجا کرے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں نیک بن جاؤں اور تیری راہ میں مال خرچ کروں، فَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، مال خرچ بھی کروں گا اللہ، نیک بھی بنوں گا، اپنی آل اولاد کو بھی نیک بناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا، جس کا اجل آ جاتا ہے اب بس اب نہیں ہو سکتا، موت آ گئی ختم کن سا کہانی، اب ڈائریکٹ قبر میں جانا ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ سورۃ التغابن رکوع نمبر 1 میں فرمایا کہ ہار اور جیت کا اصل دن کیا ہے۔ فرمائیں کہ پہلے رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ ارشاد ہو کہ اللہ نے دنیا انسانوں کے استفادے کے لیے بنائی ہے اور اللہ انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کے لیے جمع کریں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیں گے دونوں کے درمیان کون حق پیدا اور کون باطل پیدا۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا کہ ایمان کے فکر و عمل پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان کے فکر اور طرز عمل پر ایمان کے اثرات کا بیان ہے کہ بندہ مومن وارد ہونے والے حالات کو من جانب اللہ سمجھتا ہے، اس کے اوپر کیسے بھی حالات آ جائیں اللہ کی طرف سے بس تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ مجھ کو مجھے عمل کرنا ہے، اس میں کوئی چھوٹ چرا نہیں کرنی۔ فرمایا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجبا لامر المؤمن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی تو بات پر عجیب حیرت ہوتی ہے۔ کیا بھائی؟ کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے خوشی ملتی ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی غمی کوئی کمی آ جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کوئی اس سے چیز چھین لیتا ہے تب بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ تو بڑا ہی امر عجیب ہے، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ یہی مومن کی مثال ہے اور یہی مومن ہی بندہ ہوتا ہے۔ وہ بندہ اپنے آپ کو خود جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ مومن ہوں یا منافق۔ فرمائے کہ اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ ایک ایسی امانت سمجھتا ہے جس کے بارے میں اسے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ کوئی میرے پاس امانت رکھوائے، اسی چیز سے امانت رکھواتا ہے نا کہ کل مجھ سے وہ پوچھے گا، پوچھ گچھ کرے گا کہ میں نے یار آپ کو یہ امانت دی تھی، امانت سونپی تھی، اس کا کیا بنا؟
تو اولاد بھی اس کے پاس امانت ہے، مال بھی امانت ہے، بیوی بچے بھی امانت ہے، ہر چیز مومن کے پاس امانت ہوتی ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صبر علی صدمۃ الاولی او کما قال، کہ صبر جو ہوتا ہے نا پہلے صدمے پہ ہی ہوتا ہے. بندے کے اوپر کوئی ایسا دھچکا آتا ہے، اس کے اللہ رب العزت اولاد چھین لیتا ہے، ماں باپ چلے گئے، صبر کر لے، بالکل خاموش ہو جائے، کسی سے کوئی شکوہ نہ کرے کہ یار میری تو اولاد ہی 6 سال بعد ہوئی، 10 سال بعد ہوئی، اللہ رب العزت کو میں ہی نظر آتا ہوں. نعوذ باللہ من ذلک. کتنا بڑا اللہ رب العزت کے پاس اجر حاصل کرنے کا موقع تھا، موقع وہ گوا دیا. کہ اس وقت تو تجھے صبر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اگر یہ اولاد چھین لی ہے، اگر ماں باپ چلے گئے ہیں، کوئی ایسا نقصان ہو گیا ہے تو اس پہ اجر کا صبر کر، اجر کی نیت سے، پھر دیکھ اللہ رب العزت کس طریقے سے دے گا. فرمایا سورۃ الطلاق ایسے شروع ہوتی ہے رکو نمبر 1 پہ تقوی کے انعامات کیا کیا ہیں. سب سے پہلے اس رکو میں طلاق اور عدت کے احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے انعامات کا بیان ہوا ہے. فرمایا کہ گھر کے جملہ معاملات کی اصل روح تقوی یعنی خدا خوفی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات میں آسانی کی راہ نکال دیتا ہے. رکو نمبر 2 پہ فرمایا کہ نافرمانوں کا برا انجام. اب یہاں پہ بھی تمام قوموں کا ذکر آتا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم موسیٰ، قوم آل فرعون کی 7 معاملات کر ان کو نیست و نابود کرا. سورۃ التحریم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رکو نمبر 1 پہ فرمایا کہ شوہر، بیوی اور سربراہ خاندان کے لیے ہدایت کیا ہے. یہاں پہ فرمایا کہ شوہر کو تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کی محبت میں اتنا مغلوب وہ نہ ہو جائے کہ اسے خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات ہی کا پاس نہ رکھے. آج کل مشہور ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جورو کا غلام، یا کہتے تو ہمارے گھر والے ہی ہیں، یہ نا جورو کا غلام بن گیا. اگر بیوی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لی ماں باپ کے سامنے، بھائی جورو کا غلام ہو گیا. اس کی تو ساری کاہیں پلٹ گئی جب سے بیوی آئی ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے رشتہ بنایا ہے تو اس کے ساتھ محبت بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا نا آپ کی بیوی تھی نا، اگر ماں باپ سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی آپ بھی تھے نا میاں بیوی، آپ نے کیا کرا؟ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت چیزیں عام ہو چکی ہیں، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کو جو بھی سائڈ میں کرتا ہے، لیکن اولاد اور بیوی کی محبت میں انسان اتنا مغلوب، اتنا غرق نہ ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہی کرنا چھوڑ دے. بہت سی ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ شادی سے پہلے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بہت زیادہ نیکیوں کے اندر تیز ہوتا ہے، نیکیوں کا ہر کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد اس کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو بندے کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا رہے، اس سے اپنے معاملات سیدھے رکھنے کی کوشش کرتا رہے. بالکل صحیح بات ہے، انسان کا ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم بالکل ہی وہ کرنا چھوڑ دیں. فرمایا کہ بیوی کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے اور خاندان کے نظام کو اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے اس کی اطاعت کرے، اور سب سے پہلے خود عمل کر کے اپنی ذات کو ایک نمونہ بنائے. شوہر کے لیے بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو ان جرائم سے بچنے کی تلقین کرے جو جہنم میں لے جانے والے بنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. کہ ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، پھر اپنے اہل و عیال. کہ جس کا جو ایندھن بننے والے انسان اور پتھر بننے والے، اور اس کے اوپر جو ملائکہ ہیں وہ اتنے غلیظ ہیں، اتنے شدید ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم. اللہ رب العزت کا ذرہ برابر بھی ہے نا نافرمانی کرنے والے نہیں ہوں گے. رکو نمبر 2 پہ فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا کا یہاں مطلب کیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا چلوں. توبۃ نصوحا کا یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی اچھی مثال سمجھائی تھی ہمارے شیخ نے، ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ مثال اس کی ایسی ہے کہ بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے نا، اس کے جو تھن ہوتے ہیں، اس کے تھنوں میں سے جو دودھ نکلتا ہے، اب آپ سوال کرتا ہوں، اس تھنوں کے اندر سے جو دودھ نکلتا ہے اس کو میں واپسی کر سکتا ہوں؟ واپسی میں اس میں ڈال سکتا ہوں؟ ڈال سکتا ہوں؟ کوئی تو ایسی مشین ہوگی، کوئی بھی نہیں ہے، وہ واپسی جا ہی نہیں سکتا. تو فرمائے کہ توبۃ نصوحا کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے اس طریقے سے توبہ کرے کہ کبھی بھی اس کے قریب نہ جائے. کوئی سا بھی گناہ ہو، جھوٹ ہو، چغلی ہو، کینہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، یہ مطلب ہوتا ہے توبۃ نصوحا کا، کہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی زندگی کے اندر پلٹنا ہی نہیں ہے، کبھی بھی. تب اللہ جا کے توبۃ نصوحا قبول
29واں پارہ ایسے شروع ہوتا ہے سورۃ الملک کہ اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے کہ رکو نمبر 1 میں فرمایا کہ سلسلہ موت و حیات کی حکمت کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ تعریفات اللہ نے کرنے میں فرمایا کہ میں نے موت و حیات کو بنایا ہی پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں جان سکوں سمجھ سکوں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کر لاتا ہے. تفریق ہو جائے گی, الگ الگ ہو جائیں گے. فرمایا کہ اس رکو میں حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی اور موت کا سلسلہ ان کی آزمائش کے لیے جاری فرمایا. اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون عمل بہتر کر کر لاتا ہے. رکو نمبر 2 میں فرمایا کہ حیوانی اور انسانی زندگی کا فرق کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ انسان 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک انسان وہ جس کا کوئی واضح مقصد زندگی ہو کہ مجھے اللہ نے بھیجا کس لیے تھا, زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس طریقے سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جانوروں کی طرح ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں. جانور بھی ایسے ہی ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کوئی یہاں مر رہا ہے, کوئی وہاں جا کے مر رہا ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب انشاءاللہ اس کی آگے کی تفسیر سورہ 4 کے بعد کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.